الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل بروز قیامت تم میں میرے سب سے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے گزشتہ آیات کے اندر اللہ عز و جل نے اہل ایمان اور متقین کے اوصاف بیان فرمائے۔ اس کے بعد یہاں سے اللہ عز و جل نے کافروں کی کچھ کرتوتیں اور ان کے کچھ اعمال کو بیان فرمایا ہے۔ جس طرح دن کی پہچان رات سے، نور کی پہچان ظلمت سے ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان کا ایک ذریعہ کفر کی بھی پہچان ہے کہ جب آدمی کافروں کو اور کفر کو اور ان کے اعمال کو پہچانتا ہے تو اس کے سامنے اہل ایمان کے اوصاف بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہ آیت ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار مخالفین کے حق میں نازل ہوئی، جن کے بارے میں علم الہی میں یہ بات موجود تھی کہ یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے، تو ان پر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایک تو لفظ کفر بیان ہوا۔ کفر کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ ایمان تمام ضروریات دین کو دل سے مان لینے کا نام ہے۔ تو اب کفر اس کے برعکس ہوگا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی شے کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ لہذا جو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا انکار کرے، جو جنت کے وجود کا انکار کرے، جو جہنم کا انکار کرے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت یعنی آپ کے آخری نبی ہونے کا انکار کرے، وہ کافر ہے۔ اسی طرح جو حشر کا، جنت یا دوزخ کا وہ مفہوم بیان کرے جو اہل ایمان اور مسلمانوں کے درمیان معروف مفہوم سے ہٹ کر ہو، تو وہ شخص بھی حقیقت میں ضروریات دین کا منکر قرار پائے گا۔ یہاں آیت مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جن لوگوں کی قسمت میں کفر لکھا ہوا ہے، آپ کا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کافروں کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرما دیا کہ مخصوص فلاں فلاں کافر یہ ایمان نہیں لائیں گے، انہیں ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کو دعوت دین دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کے سامنے نیکی کی دعوت پیش کرنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حق میں تو یہ فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے، آپ کا تبلیغ کرنا، آپ کا انہیں نیکی کی دعوت دینا ان کے لیے برابر ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برابر نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کفار کو تبلیغ فرمائیں گے، جو نیکی کی دعوت دیں گے، اس کا ثواب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور ملے گا۔ اس لیے کہ مبلغ پر جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ تبلیغ کر دینا، وہ نیکی کی دعوت دے دینا ہوتا ہے۔ جس شخص کو نیکی کی دعوت دی گئی اس کو اٹھا کر راہ ہدایت پر لے کر ہی آنا، یہ مبلغ کی ذمہ داری نہیں۔ اس لیے
ہر مبلغ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اسی بات پہ نظر رکھے کہ میں نے جس کو نیکی کی دعوت دی وہ راہ ہدایت پر آیا یا نہیں آیا، میں اس کو لا کے ہی چھوڑوں گا۔ ہاں کوشش بار بار کرتا رہے، لیکن اگر کوئی شخص راہ ہدایت پر نہیں آتا تو وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے پر اللہ عز و جل اس کو عطا فرمائے گا۔ نیکی کی دعوت کا کیا ثواب ہے، بے شمار اس کے فضائل ہے۔ ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ اجر و ثواب لے گئے، وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ عز و جل نے تمہارے لیے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی جو تم صدقہ کر سکو؟ پھر فرمایا، بے شک ہر تسبیح صدقہ ہے، اور ہر تکبیر صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے، اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کفار گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ حق کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے سے محروم ہو گئے۔ تو جیسے کسی کی آنکھوں پر پردہ ہو، اس کو نظر نہیں آتا، کانوں پر پردہ ہو، اس کو سنائی نہیں دیتا، اسی طرح اللہ عز و جل نے کفار کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر پردے لگا دیے۔ اب نہ وہ حق دیکھ سکتے ہیں، نہ حق کو سن سکتے ہیں، اور نہ حق کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس پر ایک شبہ یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ عز و جل نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پہ پردے لگا دیے تو وہ تو ہدایت حاصل کر ہی نہیں سکتے تھے، تو اب اس میں ان کا قصور کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ عز و جل کی طرف سے جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اصل میں یوں ہے کہ جیسے کوئی طبیب کسی شخص سے کہے کہ بھئی تم فلاں چیز نہیں کھانا، اور جس آدمی سے کہا جائے کہ یہ چیز نہ کھاؤ وہ مسلسل وہی چیز کھاتا رہے، وہ مسلسل نقصان دہ چیزیں، مضر چیزیں کھاتا رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ اس کی صحت تباہ و برباد ہو جائے، اور اب اس کی صحت کی کسی قسم کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ اب اگر وہاں پر اگر طبیب، ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بھئی اس بندے کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، تو اب یہاں پر ڈاکٹر کے کہہ دینے کی وجہ سے وہ بندہ ناقابل علاج نہ ہوا، بلکہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ناقابل علاج ہوا۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے کافروں کو فطری ہدایت کی جو توفیق ہوتی ہے وہ عطا فرمائی، کہ ان میں یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ ہدایت حاصل کر سکیں، لیکن کفار اپنے ضد و عناد کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے، اپنے بغض و کینہ کی وجہ سے، اور اپنی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے اس فطرت کے لیے مضر چیزوں کو استعمال کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی وہ بنیادی فطرت ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ان کے اوپر مہر لگا دی، تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز قابل توجہ ہے، مہر لگنے کا معاملہ تو بڑا سخت ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے جس پر مہر لگ جائے تو وہ تو بالکل ہی ہدایت سے نکل گیا، اور اس کے تو ایمان لانے کے اور ہدایت پر آنے کے کوئی چانس ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور معاملہ ہے، دلوں پر زنگ لگ جانا۔ دلوں پر زنگ لگنا بھی کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ دلوں پہ زنگ لگنا یہ انسان کی ہدایت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اب دلوں پہ زنگ کیسے لگتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر آدمی توبہ نہ کرے بلکہ مسلسل گناہ کرتا رہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔
اور ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے، افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثریت کی حالت یہ ہے کہ معاذ اللہ جیسے دلوں کے اوپر زنگ لگا ہوا اور دلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا اور دل ہدایت سے بالکل خالی ہیں، نہ کوئی وعد و نصیحت ان پہ اثر کرتی ہے، نہ کسی کا بیان اثر کرتا ہے، نہ قرآن کی آیتیں اثر کرتی ہیں، نہ حدیثیں اثر کرتی ہیں، نہ بزرگان دین کے واقعات اثر کرتے ہیں، نہ لوگوں کا مرنا اثر کرتا ہے، نہ لوگوں کا دنیا سے اٹھتے جانا اثر کرتا ہے، نہ زمانے کی نیرنگیاں اثر کرتی ہیں، نہ عروج و زوال اثر کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دل پر عمومی طور پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دلوں کے اوپر زنگ کی طے موٹی سے موٹی تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب دلوں کے زنگ کا علاج کس کے اندر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو یاد کرنا اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد وہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اسی طرح دلوں کے زنگ دور کرنے کا ایک بہت بڑا اور مؤثر نسخہ یہ ہے کہ جہاں پر نیک لوگوں کی صحبت میسر آتی ہے، جہاں نیک لوگوں کا ماحول میسر آتا ہے، آدمی اس ماحول کے اندر اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے۔ جہاں پر نیک اجتماع ہوتا ہے، جیسے دعوت اسلامی کے اجتماع ہوتے ہیں، اگر ان میں شرکت کرنا شروع کر دے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ ہزاروں وہ لوگ کہ جن پر کسی قسم کا کوئی وعد و نصیحت اثر نہ کرتا تھا، مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے دلوں کا زنگ دور ہوا، نیکی اور تقوی کی زندگی پر آ گئے۔ تو دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اچھا ماحول اپنا لے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 13 آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں۔ منافق وہ کہ جو دل سے کلمہ تو نہیں پڑھتے تھے، ہاں زبان سے اسلام کا اقرار کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک چیز قابل توجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے بارے میں جو منافقت کے وصف سے موصوف ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ۔ اب یہ کچھ لوگ کہنا ایک انداز تحقیر ہوتا ہے، یعنی جب کوئی آدمی قابل تذکرہ ہی نہ ہو، جب اس کے اندر کچھ ایسا نہ ہو کہ اس کا ذکر کیا جائے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس سے پتا چلا کہ جب کسی کی تحقیر کرنی ہو تو اس کے لیے انداز یہ ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اوصاف کا انکار کرنے کے طور پہ صرف بشر بشر، انسان انسان، نبی نبی اور آدمی آدمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ تعظیم کے القاب استعمال نہیں کرتے، کہ جس سے پتہ چلے کہ بولنے والے کے دل میں نبی کریم کی اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت ہے، جس سے یہ اظہار نہ ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معاذ اللہ تعظیم نہیں کر رہا، بلکہ اس کے انداز سے تحقیر کی بو آ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا، يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ عز و جل تو اس سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکے، کوئی فریب دے سکے۔ یہاں جو منافقین کے بارے میں فرمایا کہ منافقین فریب دینا چاہتے ہیں، اس کے علماء کرام نے دو مفہوم بیان کیے۔ ایک تو یہ بیان کیا کہ اصل میں منافقین باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو فریب تو نہیں دینا چاہتے تھے، یعنی ان کا قصد یہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کا طرز عمل ایسا تھا کہ گویا وہ فریب دینا چاہ رہے ہیں۔ یعنی جب ان کو پتہ ہے کہ ایمان و کفر کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، اور اس کے باوجود وہ ایمان ظاہر تو کرتے تھے لیکن دل سے ایمان والے نہ تھے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ اللہ عز و جل کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
تو اس کو فرمایا کہ یخادعون اللہ، وہ اپنی طرف سے اللہ عز و جل کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب، اللہ کے خلیفہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب ہیں، تو جو انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا گویا وہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ منافقت یہ بہت ہی برا عمل ہے اور نہایت ہی قبیح ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک منافقت اعتقادی، نفاق اعتقادی کے آدمی عقیدے کے اعتبار سے منافق، اور ایک ہے منافقت عملی، اس کی پھر آگے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم جو ہمارے ہاں جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے ظاہر و باطن کا تضاد۔ آدمی ظاہری طور پہ کچھ ظاہر کرتا ہے لیکن اس کے باطن میں کچھ ہوتا ہے۔ دل سے آدمی کسی کا وفادار نہیں ہوتا اور اوپر سے وفاداری ظاہر کرتا ہے، دل کے اندر کسی کی عزت نہیں ہوتی، اوپر سے عزت ظاہر کرتا ہے، دل کے اندر اس کی محبت نہیں ہے لیکن زبان سے اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عملی منافقت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور جس آدمی کے قول و فعل کا تضاد، جس کے ظاہر و باطن کا تضاد لوگوں کے سامنے آ جائے، وہ لوگوں کی نظر میں انتہائی مکروہ اور انتہائی ناپسندیدہ شمار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں پر تعجب ہے جو پیچھے سے تو مسلمان بھائیوں کی غیبت کر کے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، مگر جب سامنے آتے ہیں تو خوب محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ سیدنا بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان قابل غور، اور ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں کی پس پشت تو ان کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ پھبتیاں کستے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، ان کو ہر طرح کے غلط الفاظ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جب وہی لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں تو کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کی دست بوسی کرتے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی خوشامد کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی عملی منافقت کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جب تارک الدنیا یعنی گوشہ نشین ہو گئے، لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا، تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ حضور آپ لوگوں سے جدا ہو گئے، آپ لوگوں میں آئیں، لوگ آپ کا فیض حاصل کریں، آپ کی باتیں سنیں، آپ کے ملفوظات سنیں، آپ سے فائدہ اٹھائیں۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے عربی کے دو اشعار پڑھے، فرمایا ذهب الوفاء ذهاب امس الذاهب والناس بین مخایل و معارب یفشون بینہم المودۃ والوفاء وقلوبہم محشوۃ بعقارب۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، فرمایا کہ وفا کسی جانے والے کل کی طرح چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو کر رہ گئے۔ لوگ یوں تو ایک دوسرے سے اظہار محبت و وفا کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے بغض و کینے کے بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ ظاہری طور پہ محبت اور وفا کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل کے اندر بغض و کینہ کے بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ صدر شریعہ بدر طریقہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ نفاق یعنی زبان سے دعویٰ اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ سرکار دو عالم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے ساتھ مشہور تھے، ان کے کفر باطنی پر قرآن نے گواہی دی، نیز نبی کریم نے اپنے وسیع علم سے ان میں ایک ایک کو پہچان لیا اور فرما دیا کہ یہ منافق۔ اب اس زمانے میں یعنی ہمارے زمانے میں کسی خاص معین شخص کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق، لیکن اس کے ساتھ فرمایا کہ منافقت کی دوسری قسم نفاق عملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جو مسلمانوں کے شایان شان نہیں اور وہ منافقین کے کرتوت ہوں، جیسا کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، بخاری شریف کی حدیث، فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور ایک اور حدیث میں 4 علامتیں بیان کی، اور اس میں چوتھی علامت یہ بیان کی کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالی دے۔ اب ان 4 علامتوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے اندر عملی منافقت کتنی بھری ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب بات کرنے میں جھوٹ بولنا کتنا عام ہے۔ فرمایا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ کتنے وعدے ہیں جو ہم پورا کرتے ہیں، کتنے وعدے ہیں کہ کرتے ہوئے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ ہم نے پورا نہیں کرنا۔ پیسوں کے لین دین کے اندر، مالی معاملات کے اندر، کوئی اور کام کرنے کے اندر وعدہ کرتے ہوئے، کسی کو بولتے ہوئے کہ تمہاری پیمنٹ فلاں تاریخ کو ادا کر دوں گا، لیکن دل کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا، ٹرخا دوں گا، بہانہ کر دوں گا، دھوکہ دے دوں گا، کچھ اور کر دوں گا، تو یہ عملی منافقت۔ تیسری بات کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ وصف اتنا عام ہے کہ لوگوں نے امانت رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ کوئی لوگ امانت رکھتے بھی ہیں تو اداروں کے اندر یا بینکوں کے اندر بینک اکاؤنٹ کھلوا لیں گے، لیکن کسی کے پاس امانت ہی رکھیں گے، پتہ ہے کہ بعد میں ملے گی نہیں۔ تو امانت ہمارے درمیان سے اس طرح اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ اور چوتھی بات جو میں نے عرض کی کہ جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ جھگڑے کے اندر گالیاں دینا کتنا عام ہے، اس کو ہر وہ شخص جانتا ہے جو گلی محلے کے اندر رہنے والا، جو لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے والا ہے، کہ بعض اوقات بڑے مہذب نظر آنے والے جب لڑائی جھگڑے کے معاملے میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کی زبان سے گالیوں کی وہ بچھاڑ نکلتی ہے کہ جیسے معاذ اللہ گٹر سے پانی ابلتا ہے۔ اس قدر روانی کے ساتھ اتنی فحش اور اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ تو جو جھگڑا کرے اور گالیاں دے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ منافق ہے، یعنی اس کے اندر عملی منافقت کی ایک صورت پائی جا رہی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر منافقین کے دلوں میں بیماری کا تذکرہ فرمایا۔ منافقین کے دلوں میں کیا بیماری تھی؟ کفر کی، بد مذہبیت کی اور گمراہی کی بیماری تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغض اور کینہ کی بیماری تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس شخص کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے کینہ بھرا ہوا ہے، وہ مریض القلب ہے، وہ دل کا بیمار ہے۔ پھر اسی آیت مبارکہ سے ایک اور بات پتہ چلی کہ جس طرح ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح باطن کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو دل کی بیماریاں کفر ہے، شرک ہے، بد مذہبی ہے، اسی طرح اور بہت ساری بیماریاں، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے۔ یہ جو باطنی امراض ہیں یہ بھی ایک حقیقت کے طور پہ موجود ہیں، اور علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ حسد سے بچنا فرض ہے، تکبر سے بچنا فرض ہے، ریاکاری سے بچنا فرض ہے، بغض و کینہ سے بچنا فرض ہے۔ جب ان گناہوں سے بچنا فرض ہے، ان گناہوں سے تبھی بچیں گے جب ان کے بارے میں معلومات ہوں گی، اور معلومات کیسے ہوں گی؟ کہ جب ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے معاشرے کا کتنا بڑا طبقہ ہے کہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، ان کے بارے میں ایک باقاعدہ علم ہے، باطنی امراض کا علم ایک شعبہ ہے، اور ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دیں، باطنی علوم حاصل کریں، فرد علوم حاصل کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں، قافلوں میں شرکت کریں، اور مدنی مکالمے ہیں، مدنی مذاکرے ہیں، وہ سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان چیزوں کے ذریعے، کتابیں پڑھنے کے ذریعے ہمیں ان فرد علوم کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ منافقوں کا جھوٹ تو وہی تھا کہ ظاہراً کلمہ پڑھنا اور باطن کے اندر جو ہے وہ ایمان نہ رکھنا، لیکن جھوٹ بذات خود گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بذات خود گناہ کبیرہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، 1 میل دور اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔
اللہ عز و جل ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں آیت مبارکہ میں جس چیز کو بیان فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، آیت میں جو فساد ہے اس سے مراد تو کفر ہے اور ایمان لانے کے اندر پسو پیش کرنا ہے، لیکن یہاں جس چیز کا بیان کیا ہے یہ منافقین کی قسم کا بیان کیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں، جو بتاتے تو یہ ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے، ہم ریفارمر ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں۔ ہمارے یہاں کتنے وہ لوگ ہیں قرآن کا نام لیتے ہیں حدیث کا انکار کرتے ہیں، توحید کا نام لیتے ہیں عظمت رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء کی شان کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح انسانیت کے نام پہ اسلام کا انکار کرتے ہیں، تہذیب و تمدن کے نام پہ اسلام کی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، روشن خیالی کے نام پہ پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور سب یہ کہنے والے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو ریفارمر ہیں، ہم تو کھلے ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو آزاد ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو بڑے وسیع مائنڈ والے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یار زمین میں فساد برپا نہ کرو، اور وہ جواب میں یہ کہنے کی بجائے کہ ہم فساد برپا نہیں کریں گے وہ یہ کہتے ہیں ہم فساد تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام اور ان کے سچے متبعین ہیں۔ منافقین سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم بھی ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو منافقین آگے سے جواب دیتے تھے کہ کیا ہم ایسے ہی ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو معاذ اللہ بیوقوف کہنے والے، صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کرنے والے، ان پہ اعتراضات کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، سن لو یہ لوگ بیوقوف ہیں، جو صحابہ پر اعتراض کرنے والے، جو ان کے ایمان پر حرف اٹھانے والے، انگلیاں اٹھانے والے ہیں، یہ لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ لوگ جانتے نہیں۔ اس میں علماء، بزرگان دین، مبلغین، نیکی کی دعوت دینے والے، ان سب لوگوں کو تسلی ہے کہ زمانے کے اندر ایسے لوگ موجود رہیں گے کہ جو سچے مخلصین پر، مبلغین پر، دین کے سچے خدمتگاروں کا مذاق اڑانے والے ہوں گے، ان کو برا بھلا کہنے والے ہوں گے۔ تو جیسے صحابہ نے صبر کیا ایسے ہی بعد والے لوگ بھی صبر کریں۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور چند صحابہ کرام یہ کہیں تشریف فرما تھے تو عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار، یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دیکھنا میں مسلمانوں کو کس طرح بیوقوف بناتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا آپ تو بڑے مبارک ہیں، جناب صدیق ہیں، بنی تمیم کے سردار ہیں، شیخ الاسلام ہیں، سرکار کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں، حضور پہ جان و مال قربان کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ان سے کہنے لگا سبحان اللہ، آپ بنی عدی کے سردار ہیں، فاروق آپ کا لقب ہے، اپنی جان و مال حضور پہ قربان کرنے والے، یہ ساری باتیں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ، اس منافق سے فرمایا اے عبداللہ اللہ سے ڈر اور منافقت چھوڑ دے، منافقین سب سے بدتر لوگ ہیں۔
تو عبداللہ کہنے لگا کہ اے علی آپ یہ کیوں فرماتے ہیں، ہمارا ایمان بھی تو آپ حضرات کی طرح ہے۔ یہ کہنے کے بعد منافقین علیحدہ ہو گئے، صحابہ کرام علیحدہ ہو گئے۔ تو عبداللہ ابن ابی اپنی جماعت والوں کے پاس جا کے کہنے لگا دیکھا میں نے کیسا بیوقوف بنایا۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی مذاق کرنے والے ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا انما نحن مستہزئون، منافقین کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق اڑا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور پیشوا یعنی دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی نجی مجلسوں اور محفلوں میں علماء، صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہی دینداروں اور علماء کے سامنے آتے ہیں تو ان کے ہاتھ چومتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، چاپلوسیاں کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا منافقت کا فعل ہے۔ ان کی منافقت پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ استہزاء کرنے سے پاک ہے اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو استہزاء کا لفظ یہاں پر آیا، اس کا ایک ترجمہ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا۔ تو یہ عربی زبان کے اندر ایک قاعدہ ہے جسے مشاکلت کہتے ہیں، کہ جب کسی شے کو بدلے کے اندر ذکر کرنا ہو تو وہی لفظ دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، تو برائی کا بدلہ لینا تو عدل و انصاف ہوتا ہے، برائی تو نہیں ہوتا، لیکن ایک لفظ دوبارہ ویسے ہی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ منافق چونکہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان سے استہزاء کرتے تھے، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ اس تجارت کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ یہ تجارت جو یہاں ذکر کی گئی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا، یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یا تو ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی جو یہودی تھے، کہ ان کو ساری باتوں کی خبر تھی کہ سرکار دو عالم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان چھوڑ کر گمراہی اور کفر کو اختیار کیا۔ یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے، تو انہوں نے ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا۔ تیسرے نمبر پہ اس سے مطلقاً تمام لوگ ہی مراد ہو سکتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر ایک چیز عطا فرمائی کہ اگر یہ چاہیں تو ایمان قبول کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اس فطرت کو ضائع کر کے کفر کو اختیار کیا۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کی بجائے گمراہی کو اختیار کیا، تو ان کی یہ تجارت انہیں کچھ بھی نفع دینے والی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ عز و جل نے ان منافقین کے لیے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال ارشاد فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہاں پر جو مثال بیان فرمائی ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں اللہ عز و جل نے کچھ ہدایت دی یا انہیں ہدایت پر کچھ قدرت عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود ان کا انجام حسرت و افسوس ہوا، حیرت و خوف ہوا، انہوں نے اس فطرت کو، اس ایمان کو ضائع کر دیا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثال ہے کہ انہوں نے آگ جلائی، جب آس پاس روشن ہو گیا تو اللہ عز و جل ان کا نور لے گیا، تو جب حق سننے، سمجھنے، ماننے، کہنے اور بولنے سے ان کے آنکھ، کان، دل، زبان یہ سب ختم ہو گئے تو ان کے بارے میں فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں،
پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد دوسری مثال اللہ عز و جل نے بیان فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہیں، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، ان کی حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال ہے، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہر شے پر یعنی ہر وہ شے کہ جو ممکنات میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ جو شے محال ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت متعلق نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ عز و جل کا جھوٹ بولنا محال ہے، اللہ عز و جل کا اپنے آپ کو فنا کر دینا محال ہے، اللہ عز و جل کا علم سلب ہو جانا، ختم ہو جانا محال ہے، تو ان پر قدرت کی نسبت کا تعلق نہیں ہوگا، ان کے ساتھ قدرت متعلق نہیں ہوگی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، لیکن جو چیزیں عیب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، جیسے جھوٹ یا اس طرح کے دیگر عیوب ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ عز و جل ان پر بھی قادر ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔